آج اہم کیس کی سماعت ہوئی، سب سے پہلے اسی کا ذکر کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نواز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے 8 ہفتوں کے لیے ضمانت کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے 6 ہفتوں کے لیے ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 50 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا اور اعلیٰ عدالت نے حکم دیا کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ نواز شریف کی ضمانت کی مدت قابل توسیع ہے، اگر ضرورت پڑے تو ضمانت میں توسیع کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب ایک طرف شریف خاندان جیل سے باہر آ گیا ہے اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ بھی جاری ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن میں کوئی گٹھ جوڑ ہوگا؟ کیا کوئی نیا میثاق جمہوریت حکومتی ایوانوں کو ہلا سکے گا؟ اسی ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے ہم اپنے پینل سے۔ سب لیے کچھ اس طرح سے ہے: نواز شریف کی ضمانت منظور، شہباز شریف کا نام ECL سے خارج، کیا شریف خاندان کے جیل سے باہر جانے سے تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے۔ نیائی صاحب، اس کے اوپر آپ کافی تبصرہ کرتے رہے ہیں کہ صحت کی بنیاد پر اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اب یہ فیصلہ آیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بہرحال جی، فیصلہ مسلم نون کے جو ورکرز ہیں ان کے اندر ایک جان جو ہے ڈال گیا ہے، نئی زندگی کی لہر آئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو مسلم نون کے جو ورکرز ہیں، جو آپ کو معمولی جانتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، مبارک سلامت، اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ورکر لیول کے اوپر ایک کتنا جو ہے ان کے اندر ایک ہلچل تھی یا ہجان کی کیفیت تھی۔ اور اس بات کی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ سیاسی لیڈروں کے اوپر الزامات جو بھی ہوں، اور اس میں یہ بدقسمتی ہے کہ اگر وہ صحیح ہوں، اور اگر نہ ہوں تو یہ اس سے مزید بڑی بدقسمتی ہے کہ لیکن اس کا جو امپیکٹ عام ورکر سے پڑتا ہے وہ بالکل فرق نہیں پڑتا۔ اور جب وہ 1,30,00,000 ووٹرز لے کے آ رہے ہوں یا ان کے پاس اتنی بڑی فالوئنگ ہو، تو ملک کے اندر پھر جو یکسوئی کی کیفیت یا سیاسی استحکام کی کیفیت جو ہے وہ انکار رہتی ہے، وہ ناپید ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہوتی۔ اور یہی بات آج دیکھنے میں آئی ہے کہ جب وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی باقی جو تحریک انصاف کی سیاست، تو نہ تو تحریک انصاف نے نواز شریف صاحب کو جیل میں بھیجا تھا، نہ وہ جیل سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے اپنے مفادات ضرور وابستہ تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ ان کا خیال تھا، اور یہ بالکل غلط خیال تھا اور غیر سیاسی خیال تھا، کہ اگر نواز شریف صاحب کو ہم جیل میں رکھیں گے تو شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ان کو بار بار کئی طریقوں سے کئی بڑے بڑے دانشوروں نے، اینالسٹ نے کہا کہ آپ کو اپنا گھر درست کرنا ہوگا۔ نیائی صاحب، اس فیصلے پہ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے آپ اس فیصلے سے؟ میں تو خوش ہوں جی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو ملک کے اندر جو ایک تناؤ ہوتا ہے وہ کم ہوگا۔ کیونکہ آپ نے یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب کا واقعہ ڈسکس کیا تھا تو میں نے ایک عذرائے تفنن جو ہے ایک دعا مانگی تھی، جیسے کہ عذرائے تفنن ٹرمپ کے مانگنے کی دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے یہ زرداری کو اندر کریں اور پھر اس سیاسی انتشار دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں سیاسی انتشار پیدا کرتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں، میں وہ عذرائے تفنن تھا، کیوں میرا دل نہیں کہتا کہ پاکستان کسی انتشار کو متحمل ہے۔ آج جو میرا حتمی فیصلہ ہے کہ آج جو ہمارا اقتصادی عدم استحکام ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے سیاسی عدم استحکام کی، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے جو ذہنی کیفیت چاہیے وہ یہ موجود نہیں ہے۔ تحریک انصاف میرا خیال ہے کہ ان کو مایوسی ضرور ہوگی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مسلم نون کی خوشی تحریک انصاف کے لیے مایوسی، تحریک انصاف کی خوشی مسلم نون کے لیے مایوسی، ان کا غم ان کی خوشی، ان کا غم دوسرے کی خوشی۔ تو ایک اتنا بڑی ملک جو ہے سیاسی جو ہے تقسیم میں یا پولرائزیشن میں تقسیم ہے، جو کہ یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ملک سے یہ سیاسی تناؤ جو ہے یہ ختم ہو، کیونکہ پاکستان آگے بڑھے اس سے۔ صحیح، ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، PTI کا یہی اس کے اوپر ابھی تک رد عمل آ رہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو ہم عزت دیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں واقعی کیا عمران خان صاحب اس فیصلے سے پریشان نہیں ہوں گے جیسے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ پہلے تو مبارکباد ہے ان کو کہ دعا دارو دم درود بہت کچھ یہ کر رہے تھے، ان میں سے کچھ نہ کچھ تو کام آیا ہے۔ اچھا، یہ جو سوال ہے آپ کا کہ جو مشکلات تحریک انصاف کے لیے، تو
مشکلات کے لیے خود تحریک انصاف جو ہے وہ بہت کافی ہے، خود کفیل ہے۔ نون لیگ یہ اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑی بہت سہولت کاری کر سکیں گے، اس سے زیادہ کی نہ ان میں اوقات ہے، نہ ان میں ہمت ہے، نہ ان میں حوصلہ ہے۔ آنے والے ایک ہفتے میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، وہ تحریک انصاف خود کرے گی جو کرے گی۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، انپریسیڈنٹڈ قسم کا فیصلہ اس کو کہا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے، اور پھر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ملک سے باہر جانے کی بات ہی کریں گے یا ملک میں ہی علاج کروایا جائے گا نواز شریف صاحب کی جانب سے؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ علاج کہاں پہ کرائیں گے، لیکن میرے خیال سے کوئی انپریسیڈنٹڈ یا لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشنز نہیں ہیں۔ 6 ہفتے کی کنڈیشنل بیل دی ہے سپریم کورٹ نے اور کہا ہے کہ آپ اسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سو اگر وہ بیمار ہوئے، ان کا علاج ہو رہا ہوا، مزید اسے ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑی تو غالباً وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس کی ایکسٹینشن سیک کریں گے۔ جب ڈیٹیلڈ فیصلہ آئے گا تو اس میں سپریم کورٹ ریزننگ بھی بتا دے گی اور اس میں بتایا ہوگا کہ اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوتی ہیں تو یہ کنڈیشنل بیلز ہو سکیں گی اور آگے ایکسٹینڈ بھی ہو سکیں گی۔ ایک بڑی آبویس سی بات ہے کہ وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکیں گے۔ پچھلی ایک ہیئرنگ پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ وہ اتنے اگر بیمار تھے تو پھر بھی کافی مصروف زندگی گزارتے رہے، تو اگر وہ نکل کے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے تو بڑی کلیئر بات ہے کہ پھر وہ اتنے بیمار نہیں ہیں۔ سو ان کے لیے ایک پرسنل لیول پہ فیملی کے لیے ریلیف ہوگی کہ انہیں کوئی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم قانونی طور پہ دیکھیں تو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ ریزننگ کیا دی ہے سپریم کورٹ نے۔ لیکن 2 باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بیل جو ہے وہ رول ہونا چاہیے اور بیل کو ریجیکٹ کرنا ایکسیپشن ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے لاز میں اس طرح سے یہ ہوتا نہیں ہے، اور اس کی بیسک لاجک یہ ہے کہ کل کو اگر آپ یہ اپیلیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں اور نواز شریف کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ جو ٹائم آپ نے جیل میں کاٹا اس کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو عدالتی نظام ہے اس کا مقصد لیگل سرٹنٹی کریٹ کرنا ہے کہ آپ قانون اور آئین کی اس طرح سے تشریح کریں کہ سب کو معلوم ہو کہ قانون کیا ہے اور وہ کیسے اپلائی ہونا ہے۔ لیکن اس کیس میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کو بھی سمجھ نہیں تھی اس بات کی کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز اور ایمرجنسی کی بات جو سپریم کورٹ نے اپنے ایک پچھلے فیصلے میں کی تھی انہیں ان حالات میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بیل ریفیوز کر دی تھی اور اب سپریم کورٹ نے کنڈیشنل بیل دے دی ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے کیسز میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو جورسپروڈنس ان کیسز میں پروڈیوس ہوئی ہے اس نے لیگل سرٹنٹی نہیں کریٹ کی۔ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ قانون کیا کرے گا یا قانون کے کیا تقاضے ہیں ان سرکمسٹانسز میں۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو اب فیصلہ دیا ہے اس میں ریزننگ ایسی ہو کہ باقی عدالتوں کو بھی اس سے گائیڈنس ملے کہ ہم نے یہ پریسیڈنٹ باقی کیسز میں جو بہت سارے اور پرزنرز ہیں جن کی ہیلتھ ایمرجنسیز ہوں گی ان کے اوپر کیسے اپلائی کرنا ہے، تاکہ یہ نہ لگے کہ کسی سیاسی مقدمے میں سیاسی فیصلہ کیا گیا۔ صحیح۔ شہزاد اقبال صاحب، طویل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے نواز شریف صاحب، آپ کے خیال میں اب کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا ایک جنرس فیصلہ ہے، اور اس ہیئرنگ میں بھی، پچھلی ہیئرنگ میں بھی خواجہ حارث صاحب سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کوئی نظیر بتائیے کہ کوئی ایسا کیس ہو، کوئی ریفرنسز ہوں جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہو کہ کنوکٹ کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ بیل دی گئی ہوں۔ نہ آج انہوں نے کوئی ریفرنسز دیے، کوئی نظیر بتائی، نہ پچھلی ہیئرنگ میں بتائی تھی۔ تو میں اتفاق کرتا ہوں بابر صاحب کی اس بات سے کہ انسرٹنٹی تو ہے، اور یہ کنڈیشنل بیل ملنا کہ 6 ہفتے کے لیے آپ کو بیل دے دی جاتی ہے، یہ بھی غالباً جن لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے کہا اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی، یا تو بیل ملتی ہے یا بیل نہیں ملتی۔ کنڈیشنل بیل 4 ہفتے کے لیے، 6 ہفتے کے لیے یہ نہیں سنا گیا ہے پہلے۔ تو جنرس فیصلہ ہے، انسانی ہمدردی کے ناطے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ نواز شریف صاحب اپنا علاج کروا لیں، اور اچھی بات ہے نواز شریف صاحب اب کسی بھی ہسپتال میں اپنی مرضی سے علاج کروا سکیں گے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جہاں پہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا تحریک انصاف کا کوئی نقصان ہوگا، کوئی پریشانی کی بات ہے۔ میرے خیال سے بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آج خاقان عباسی صاحب نے اپنی وکٹری کلیم کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج فیصلے کے بعد ثابت ہو گیا کہ پنجاب حکومت ان کو فیسلٹیز نہیں دے رہی تھی ٹریٹمنٹ کی، اسی لیے سپریم کورٹ نے ان کو بیل دے دی ہے، تو ان کا تو یہ سٹینڈ رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو تحریک انصاف تو پچھلے کئی عرصے سے یہ کہہ رہی تھی کہ جس ہسپتال میں جس ڈاکٹر سے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھتے تھے ان سے،
اور آپ بتائیے کہ کہاں علاج کروانا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا کہ کس ہسپتال میں علاج کروانا چاہتے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے لیڈرز پرویز رشید سمیت یہ اشارہ دے سکے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم لندن سے جا کے علاج کروائیں. یہ بات نواز شریف صاحب نے نہیں کی, مریم نواز نے نہیں کی, لیکن پرویز رشید صاحب جیسے سینئر لیڈرز اس بات کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے. 7 مارچ کا فواد چودھری کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہدایت دی ہے پنجاب حکومت کو کہ تمام سہولتیں پرووائڈ کریں. 9 مارچ کا اپنا ٹویٹ ہے عمران خان کا جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں جہاں علاج کروانا چاہتے ہیں آپ کا علاج ہو جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف تو یہ پہلے سے آفر کر رہی تھی. مجھے بلکہ یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس فیصلے میں ایک ریلیف ملا ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ 6 ہفتے تک آپ بیل پر ہوں گے اور آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ملک سے باہر جانے والی بات بڑی اہم ہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی سپریم کورٹ میں تو پھر اونس جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے پاس آتا. اگر درخواست کی جاتی کہ نواز شریف صاحب کو ای سی ایل کا نام سے نکالیں, ان کا نام ای سی ایل پر سے نکالیں اور باہر جانے دیں, تو پھر بال جو ہے وہ تحریک انصاف کے کورٹ میں ہوتا. اور اگر وہ تحریک انصاف کی حکومت ای سی ایل پر سے نام نکالتی تو بھی ایک سیاسی مشکلات کا شکار ہوتی, اور اگر نام نہیں نکالتی اور نواز شریف صاحب کی طبیعت بگڑ جاتی تو بھی وہ سیاسی مشکلات کا شکار ہوتے. تو یہ سب سے بڑا ریلیف آج تحریک انصاف کو ملا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کر دیا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر نہیں جا سکتے, ورنہ میرے خیال سے بڑا ایک ٹائٹ سپاٹ میں ہوتی تحریک انصاف اور ان کے لیے ایک بڑا ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے. نہیں ایک آپشن آپ لے رہے. مظہر عباس صاحب, علاج کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پھر یہی ذہن میں آتا ہے سوال, اگر ملک سے باہر نہ جانے کے واضح احکامات ہیں عدالت کی طرف سے. دیکھیے, ٹرین مارچ بلاول نے شروع کی, رہائی نواز شریف صاحب کو مل گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رہائی پر نون لیگ کو پریشان زیادہ ہونا چاہیے, بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے. اصل ریلیف یا ریلیف نہ ملنا جو ہے وہ ان کی مین ریویو پٹیشن کا ہے. اگر مین ریویو پٹیشن میں ریلیف نہیں ملتا یا رہائی نہیں ملتی اور وہ سزا برقرار رہتی ہے تو یہ ریلیف 6 ہفتے 8 ہفتے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. تو اگر آج آپ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شادیانے بجائے گی اور بجا رہی ہے جس طریقے سے, اور کل وہ ریلیف نہیں ملتا ان کو مین ریویو میں, تو نون لیگ کے لیے کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ جی آج انصاف ہوا ہے اور کل انصاف نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے انہیں ہمارے یہاں عام طور پہ ضمانت کو ایسا لیا جاتا ہے جیسے کہ رہائی مل گئی, بری ہو گیا آدمی. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ضرور نون لیگ کو سوچنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو مجموعی طور پہ تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان یقیناً یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ جی 6 ہفتے کے بعد بھی غور ہو سکتا ہے, تو اس کے پیچھے کچھ اور چیز تو نہیں ہے. تو تحریک انصاف ریلیکس ہوتے ہوئے بھی یہ ضرور سوچ رہی ہوگی. دیکھیے, عمران خان ایسے ہی نہیں بات کر رہے ہیں. جب ماضی میں وہ بات کر رہے تھے کہ این آر او نہیں دیا جائے گا, این آر او نہیں ہونے دوں گا, والی بات ہو گئی. نہیں, میں تو ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو وہ خود سوچ رہے ہوں گے, انہوں نے کہا تو نہیں ہے. لیکن جب وہ ماضی میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ این آر او نہیں ہونے دوں گا, کوئی این آر او نہیں ہوگا, کسی طرح کا این آر او نہیں ہوگا, تو وہ ظاہر ہے کس کو ایڈریس کر رہے تھے؟ کوئی ان سے این آر او مانگ تو نہیں رہا تھا. تو کہیں تو ایسی بات ہو رہی ہوگی, یا وہ ایک سچویشن کریٹ کر رہے تھے اس چیز کی. تو کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلے 6 ہفتے میں 8 ہفتے میں, اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے ماں سوائے اس کے کہ لوگ ان سے ملنے جائیں گے, وہاں وہ بات چیت کریں گے. لیکن مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ نواز شریف کوئی باہر آ کے کوئی جلسے کریں گے, کوئی جلوس کریں گے, کوئی اس طرح کی تقاریر کریں گے. وہ بالکل اسی طریقے سے ان کا انٹریکشن ہوگا جیسے جیل میں ہوتا رہا ہوگا. ظاہر ہے گھر میں آدمی زیادہ ریلیکس ہوتا ہے. دیکھنا یہ کہ علاج کہاں کراتے ہیں, دیکھنا یہ کہ علاج کیا ہوتا ہے ان کا, دیکھنا یہ کہ ان کی اصل بیماری کی تشخیص کیا ہوتی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. باقی میرا خیال ہے کہ اپنے لیول تک پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیا ویسے ہی آن میرٹ چیزیں ہوئی ہیں, پی ٹی آئی بھی یہ سوچ رہی ہوگی. بالکل. بہرحال آپ کے خیال میں جشن منانے کی نون لیگ کے لیے کوئی اتنی بات نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے. ارشاد صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا نواز شریف صاحب 6 ہفتے بعد دوبارہ جیل جائیں گے؟ دیکھیے, بالکل مشکلات نہیں ہیں, اس کے لیے تحریک انصاف کافی ہے جیسے حسن صاحب نے کہا ہے. اور پھر جن کی اپنی مشکلات کا کوئی شمار نہ ہو,
मुश्किलात ख़त्म होती दिखाई ना दे रही हों, जो केस दर केस आर्जी रिलीफ पर हों और जिनको अपनी जानों के लाले पड़े हों, और उन्होंने हुकूमत को क्या मुश्किलात में डालना है। अब आ जाएं दोनों फ़ैसलों पर। दोनों फ़ैसले मेरी अदालतों के, मुझे अपनी अदालतों पर एतबार, मुझे अपनी अदालतों पर भरोसा, ये अलहदा बात है और माजरत के साथ कि आज मैं ये दिल से नहीं कह पा रहा, लेकिन दिमागी तौर पे मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि मुझे अपनी अदालतों पर भरोसा। कौम को मुबारक, अपने महबूब कायद को मुबारक, और इस सादा मगर पुरवकार मुबारक लम्हों में मुझे भी मुबारक। वारे वारे मेरे इंसाफ मैं छज पता से वंडा, वारे मेरे इंसाफ मैं छज पता से वंडा, वारे मेरे निज़ाम असां जान के मीट लई आखवे, वारे मेरे मुल्क लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, वारे मेरे नसीब एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा पूरी, वारे मेरे महबूब कायद तेरी किस्मत तेरे नसीब, पूरी ज़िंदगी मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की, ए खुदा मेरा कायद सलामत रहे। मेरे महबूब कायद मुबारक हो, अब आप अपनी ज़हनी दबाव और आसाबी टेंशन से बालातर होकर इलाज करवा सकेंगे। जा तुझे 6 हफ्ते दिए, 8 हफ्ते मांगे थे, 6 हफ्ते मिल गए, और 80,000 कैदी अपनी अपनी बीमारियों की फहरिस्त बनवाएं, चंदा करके अच्छा वकील करें और 6 हफ्ते का रिलीफ लें। वारे नया पाकिस्तान 25,000 एकड़ रेगुलराइज्ड, ग्रैंड हयात रेगुलराइज्ड, चक शहजाद फार्म रेगुलराइज्ड, बिलावल मासूम, मुराद अली शाह की इज्जत नफ्स मजरू, हमजा को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस दें, और महबूब कायद अल्हम्दुलिल्लाह बाहर। रियासत होगी, आखिरी बात है, रियासत होगी माँ जैसी, और रियासत बनी माँ जैसी। ये अलहदा बात कि पता नहीं रियासत ने किन को अपने बच्चे समझा और कौन से बच्चे रियासत को अपनी माँ समझ रहे हैं। सही, वही बात तो बाबर साहब ने भी जिस तरह सवाल उठाया कि दूसरे कैदियों के हवाले से भी ये प्रेशर होगा। जी जी न्याय साहब, जी जी देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, और बाबर साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा रहनुमाई इस सिलसिले में फरमा देते, उन्होंने शायद मिस किया पॉइंट। जब हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि सब हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़ीर होगी, जो कि हमने सुने मिला है कि इसकी पहले कोई नज़ीर नहीं थी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट खुद चीफ जस्टिस साहब पहले भी पुरानी भी कह चुके हैं, और इससे पहले भी सूचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, कानून बना सकती है, हर आगे तरीके से जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं, एग्जैक्टली मैं भी दोपहर को तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ बैठा था, ये फैसला सुनाई दे रहा था, और हर एक ने यही रिएक्शन दिया है जो भट्टी साहब ने यहाँ पे मलफूफ तरीके से दिया है कि तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो बड़ा टेंटेड है, अंदर क्राउड है, और ये होना था क्योंकि जो पोलराइजेशन आप कर चुके हैं। इस आम मौके पर आप पीटीआई के दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, ये भी बड़ी जरूरी बात है। न्याय साहब ठीक, हाँ ऑप्शन ठीक है। न्याय साहब बोलते ज्यादा वक्त नहीं है इसके ऊपर, हमारे तजियाकारों की राय इस पे आपने जानी, 4 इस पे नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं, एक हाँ का ऑप्शन सामने आया है।